معراج کی تاریخ، دن اور مہینہ میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، لیکن اتنی بات پر بلا اختلاف سب کا اتفاق ہے کہ معراج نزول وحی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جو مکہ معظمہ میں پیش آیا۔ ابن قتیبہ دینوری اور ابن عبد البر، امام رافعی و امام نووی نے تحریر فرمایا ہے کہ واقعہ معراج رجب کے مہینے میں ہوا، اور محدث عبد الغنی مقدسی نے رجب کی 27ویں بھی مقرر کر دی ہے، اور علامہ زرقانی نے تحریر فرمایا ہے کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے، اور بعض مورخین کی رائے ہے کہ یہی سب سے زیادہ قوی روایت ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی چھت کھلی اور ناگہاں جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت کو آپ کے سینہ میں اونڈیل کر شکم کا چاک برابر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ نے اس حلقہ میں باندھ دیا جس میں انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں علیہ السلام جو وہاں حاضر تھے 2 رکعت نماز نفل باجماعت پڑھائی۔ جب یہاں سے نکلے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر آسمان پر چڑھے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام، اور 5ویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام، اور 6ٹھے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بوقت ملاقات ہر پیغمبر نے خوش آمدید اے پیغمبر صالح کہہ کر آپ کا استقبال کیا، پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پہنچے۔ اس درخت پر جب نور الہی کا پرتو پر پڑا تو ایک دم اس کی صورت بدل گئی اور اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی جن کی کیفیتوں کو الفاظ سے ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ پھر حضرت حق جل جلالہ نے آپ کو بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا بلا کر آپ کو بازیاب فرمایا، اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے زمرے میں اشارہ میں خداوندی قدوس نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا ہے۔ بارگاہ الہی میں بے شمار عطیات کے علاوہ 3 خاص انعامات مرحمت ہوئے جن کی عظمتوں کو اللہ اور رسول کے سوا کون جان سکتا ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ نمبر 2 یہ خوشخبری کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا، اور نمبر 3 امت پر 50 وقت کی نمازیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان خداوندی عطیات کو لے کر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی امت سے ان 50 نمازوں کا بھار نہ اٹھا سکے گا، لہٰذا آپ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے چند بار آپ بارگاہ الہی میں آتے جاتے اور عرض پر دراز ہوتے رہے، یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
کہ میرا قول بدل نہیں سکتا۔ اے محبوب، آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں بھی 50 ہوں گی۔ نمازیں تو 5 ہوں گی، مگر میں آپ کی امت کو ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم ملکوت کی اچھی طرح سیر فرما کر اور آیات الہیہ کا معائنہ و مشاہدہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستہ میں آپ نے بیت المقدس سے مکہ تک کی تمام منزلوں اور قریش کے قافلہ کو بھی دیکھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ کر، چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا، سو گئے اور صبح بیدار ہوئے، اور جب رات کے واقعات کا آپ نے قریش کے سامنے تذکرہ فرمایا تو رؤسائے قریش کو سخت تعجب ہوا، یہاں تک کہ بعض کور باطنوں نے آپ کو جھوٹا کہا اور بعض نے مختلف سوالات کیے، چونکہ اکثر رؤسائے قریش نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے۔ اس لیے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے در و دیوار اور اس کی محرابوں وغیرہ کے بارے میں سوالوں کی بچھاڑ شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری عمارت کا نقشہ پیش فرما دیا۔ چنانچہ کفار قریش آپ سے سوال کرتے جاتے اور آپ عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جاتے تھے۔ امام علائی نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ معراج میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر گئے اور بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام کے بازو پر، سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رف رف پر۔ بیت المقدس سے مقام قاب قوسین تک پہنچنے میں آپ نے 10 منزلوں پر قیام فرمایا اور ہر منزل پر گفتگو ہوئی اور بہت سی خداوندی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ 10 منزلیں یہ ہیں: 1 آسمان، 2 دوسرا آسمان، 3 تیسرا آسمان، 4 چوتھا آسمان، 5 پانچواں آسمان، 6 چھٹا آسمان، 7 ساتواں آسمان، 8 سدرۃ المنتہا، 9 مقام مستویٰ جہاں آپ نے قلم قدرت کے چلنے کی آوازیں سنی، اور 10 عرش اعظم۔